اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 22واں سبق پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت 22ویں سبق میں ذکر کی گئی ہے، اس کا عنوان قائم کیا گیا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور فرمایا جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث شریف دیکھ لیں۔ حدیث شریف کا عنوان قائم ہوا امام قرات کرے تو مقتدی خاموش رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ آدمی جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس مقتدی کی قرات شمار ہوگی۔ یہاں قرآن کریم کی آیت اور حدیث میں ایک خاص مسئلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا۔ امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا شمار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی امت کو نماز کا حکم دیا تو نماز میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت سارے کام نماز سے پہلے بہت سارے کام پہلے نماز کے اندر ہوتے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کاموں میں تبدیلی آ گئی اور ان کاموں کو چھوڑ دیا گیا۔ جس طرح کہ پہلے نماز فرض تھی، نماز کے اندر بقدر ضرورت کلام کرنا پڑتا، بات کرنا پڑتی، اس کی اجازت تھی، لیکن بعد میں منع آ گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی سلام کرتا تو اس کا جواب دے دی جاتا تھا، لیکن بعد میں منع آ گیا۔ تو اسی طریقے سے پہلے یوں مسئلہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے صحابہ نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم خود بھی پڑھتے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی نماز میں قرآن کریم پڑھتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمایا کہ بھائی جو جہری نمازیں ہیں، جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھا کرو، جو سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر وغیرہ اس میں امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ امام کے پیچھے اور کوئی سورت نہ پڑھا کرو، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ کے سبق میں پڑھی گئی، جب یہ اتری تو امام کے پیچھے ہر قسم کی قرات، ہر قسم کے قرآن کی تلاوت منع ہو گئی، خواہ وہ سورہ فاتحہ تھی یا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت تھی، امام کے پیچھے پڑھنا بالکل منع آ گیا، خواہ وہ جہری نماز تھی یا سری نماز تھی۔ یعنی امام اس میں اونچی آواز سے قرات کرتا یا آہستہ آواز سے قرات کرتا، ہر قسم کی قرات مقتدی کے لیے منع آ گئی۔ اب دیکھو جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس مسئلہ میں یہی بات اس آیت کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اب امام کے پیچھے مقتدی قرآن کریم بالکل نہیں پڑھے گا اور مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اگر امام کے پیچھے قرات کرے گا تو یہ مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کی طرف کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس آیت کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں
یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں قرآن پڑھے گا کون؟ عام لوگوں کو تو حکم دے دیا کہ جب امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو، اب قرآن پڑھے گا کون؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب عام لوگوں کو حکم ہے کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو، تو قرآن پڑھنے کی ذمہ داری امام کی ہوگی کہ قرآن امام پڑھ تو تم چپ رہو۔ اس لیے اب ہمارا یہ موقف ہے، ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے قرآن کریم مقتدی کے لیے پڑھنا بالکل منع ہے، خواہ وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، خواہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو، امام کے پیچھے ہر قسم کی سورت پڑھنا، ہر قسم کی قرات کرنا منع ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے ہر قسم کی قرات منع ہو گئی ہے۔ اب یہ تو آیت اس جو ہے موقف کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے بالکل کوئی سورت نہیں پڑھنی، بالکل قرآن نہیں پڑھنا، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورت۔ اسی طرح جو ہے حدیث جو آپ کے ہاں ذکر کی گئی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 414 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی لسٹ میں آتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے باب قائم کیا باب من کرہ القراء خلف الامام، کہ امام کے پیچھے جو ہے قرات منع ہے، مکروہ ہے۔ تو اب جو ہے باب قائم کیا، پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءۃ، کہ نماز میں جس آدمی کا کوئی امام ہو، یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، وہ مقتدی ہو، تو پھر امام کی قرات یعنی امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا شمار ہوگا، اس کے لیے کافی ہے، اب مقتدی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں ہمارے پاس مختلف نوعیت کے دلائل ہیں۔ اس مسئلہ میں اب اختلاف ہوا، ایک ٹولہ یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے 113 صورتیں ہیں وہ پڑھنا تو حرام ہے، لیکن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ ہماری نمازوں کو آج بیکار بتاتے ہیں اس لیے کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، اس لیے تمہاری نمازیں بیکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو، پہلے ہمیں اپنے موقف کی وضاحت کرو، پھر اپنے موقف پہ دلیل پیش کرو۔ موقف آپ کا جو ہے اس کے مطابق دلیل پیش کرو، جو ہمارا موقف ہے ہم اپنے موقف کے مطابق دلیل پیش کریں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، اب ہر قسم کی قرات امام کے پیچھے منع ہے، خواہ وہ سری نماز ہو خواہ جہری نماز ہو، اور خواہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، ہر قسم کی قرات منع ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ دلائل پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان حضرات کا موقف کیا ہے؟ وہ موقف بعد میں بیان کرتے ہیں، دلیل پہلے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اپنے موقف پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہوتی، وہ دعویٰ چھپاتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو جاؤ کا شکار کر کے جو ہے وہ آرام سے اپنا کام نکال سکے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا اس مسئلہ میں موقف کیا ہے، اس مسئلے میں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اپنا دعویٰ ہمارے سامنے رکھو، اس کے بعد دلیل دو۔ دلیل ہمیں بعد میں چاہیے، پہلے دعویٰ چاہیے آپ کا۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں موقف کیا ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا موقف یہ ہے کہ جس طرح نماز کے اور ارکان ہیں اور فرائض ہیں، جس طرح ہم نے نماز کے فرائض پڑھے ہیں نا جس طرح اور نماز کے فرائض اور ارکان ہیں، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ کرنا، یہ نماز کے ارکان ہیں۔ جس طرح نماز کے یہ ارکان ہیں، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ اہل حدیث، ہم نہیں کہتے۔ نمبر 2، اچھا ہم نے پوچھا آپ کے ہاں سورہ فاتحہ گویا نماز کا رکن ہے، وہ کہتے ہیں ہاں۔ اچھا ہم کہتے ہیں اب اگلی بات بتاؤ، کیا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یا کسی ایک رکعت میں بھی آدمی پڑھ لے باقی میں نہ پڑھے نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں جی نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جس رکعت میں نہ پڑھی، کہ ایک رکعت میں بھی نہ پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی 3 رکعت میں فاتحہ پڑھ لیتا ہے، چوتھی میں نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ اچھا اب ہم نے پوچھا بھئی کیا یہ مسئلہ
جو ہے وہ امام کے لیے اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے یا مقتدی کے لیے؟ کہتے ہیں یہ مقتدی کے لیے ہے، کہ مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے اور اس کے لیے نماز کا رکن ہے۔ ہم کہتے ہیں اب ہمیں جو ہے تم سے وضاحت پوچھ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ تمہارے دعوے کے 3 حصے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں نے اہم مسائل بیان کرنے ہیں، تو وہ جو توجہ نہ رہی تو پھر اوپر سے گزر جائیں گے اور وقت بہت ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا تمہارے دعوے کے حصے کتنے؟ انہوں نے کہا ہمارے دعوے کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ نمبر 2 نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے، کسی ایک رکعت میں نہ پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 مقتدی کے لیے فرض ہے، مقتدی کے لیے فرض ہے، مقتدی امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں تم اس مسئلے پر ہمیں جو ہے کوئی دلیل پیش کرو جس میں یہ تینوں باتیں موجود ہوں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ نمبر 2 ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ اب جو ہے اس مسئلے پہ ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کرو۔ اس مسئلے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ دعویٰ تو یہ 3 ہی سے ہیں، دعوے میں 3 باتیں ہیں، تو پھر حدیث بھی ایسی سنانی چاہیے جس میں یہ 3 باتیں ہوں۔ ان کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی حدیث بتاؤ کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں سناؤ، کہتے ہیں جی حدیث یہ ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بأم القرآن، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت مختلف کتب کے اندر آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ حدیث ہے، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ فرض ہے اور مقتدی کے لیے فرض ہے، ہر رکعت میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں دیکھو ہم نے کہا تھا نمبر 1 تمہارے دعوے کے 3 حصے ہیں، جو حدیث پیش کرو اس میں 3 باتیں دکھاؤ۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس اللہ آپ کا بھلا کرے جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 تم کہتے ہو سورہ فاتحہ پڑھنی ہر رکعت کے اندر فرض ہے، جبکہ اس حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے وہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت کی نماز میں فاتحہ پڑھ لی ہے، اب اس نے اس حدیث پر عمل کر لیا نا، 3 رکعتوں کے اندر اگر وہ فاتحہ نہ پڑھے، اس نے فاتحہ پڑھ لی، اس کی نماز ہو جانی چاہیے، لیکن تم کہتے اس کی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ فاتحہ تو اس نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہر رکعت میں پڑھے گا تو پھر ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہر رکعت کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے، ہر رکعت کا لفظ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اگر اس حدیث میں ہر رکعت کا لفظ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں بھی ہر رکعت میں پڑھو گے تو ہوگی، وہ کہنا نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات ہم کہتے ہیں بھئی تم حدیث پیش کرتے ہو کہ بھئی جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو بھئی اس حدیث میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے، جبکہ ہمارا تمہارا اختلاف مقتدی کی فاتحہ میں ہے، امام اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے قرآن پڑھنے میں نہیں ہے۔ تو اب اس میں مقتدی کا لفظ بھی نہیں ہے، جب اس میں مقتدی کا لفظ بھی نہیں ہے تو یہ حدیث تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ ایسی حدیث لاؤ جس میں تمہارے دعوے کے 3 باتیں موجود ہوں، ایسی ایک بھی روایت موجود نہیں۔ اچھا، اب ہمیں عام طور پر جو سادہ لوگ ہیں ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے جب وہ حدیث دکھاتے ہیں۔ حدیث دکھانا کمال نہیں ہے، اپنے موقف اور دعویٰ کے مطابق حدیث دکھانا کمال ہے۔ ان کے پاس اپنے موقف اور دعویٰ پر حدیث نہیں ہے، بخاری شریف کھولیں گے اور بخاری شریف کی حدیث دکھا کر دھوکہ دے دیں گے، کہیں گے جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تشریح یہ کریں گے ہر رکعت میں ضروری ہے، حالانکہ حدیث میں ہر رکعت کا لفظ نہیں ہے۔ وہ پڑھے کہ فاتحہ پڑھو نماز نہیں ہوتی، اب جو ہے کہیں گے مقتدی کے لیے ضروری ہے، حالانکہ مقتدی کا لفظ نہیں ہے۔ یہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے خود اس حدیث کی تشریح کی ہے۔ صحابی اس حدیث سے یہ بات سمجھتے ہیں، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث اس آدمی کے متعلق ہے جو اکیلا نماز پڑھے۔ کس کے متعلق ہے؟ جو اکیلا نماز پڑھے، جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو اس کے متعلق یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ اب مسلم شریف کے اندر لفظ فما زیادہ کے بھی ساتھ ہیں کہ جو فاتحہ نہ پڑھے کچھ اور مزید نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ اس بات کا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ ضروری ہے اور سورت پڑھو گے تو غلط ہے، اس کو فرض نہیں کہتے۔
مسلم شریف میں روایت ایک اس طرح قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اس طرح ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ تو ہم نے جو مطلب بیان کرنا ہے ساری احادیث کو سامنے رکھ کر بیان کرنا ہے تاکہ کسی حدیث کو جھٹلانا لازم نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ اس آدمی کے متعلق ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، یا یہ حدیث امام کے متعلق ہے، یہ مقتدی کے بارے میں نہیں، مقتدی کے متعلق اس میں کوئی لفظ موجود ہے نہیں ہے۔ جب یہ آئی جو ہے وہ منفرد کے بارے میں، اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں یا امام کے بارے میں، اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر جو ہے اس مسئلے پر جو ہے دلیل پیش کرنا کہ مقتدی کے لیے فاتحہ فرض ہے، یہ حدیث پیش کرنا یہ تو بددیانتی ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اب نام بخاری اور مسلم شریف کا لیں گے لیکن دھوکہ دیں گے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم الحمدللہ یہ تو ہماری میراث ہے، یہ تو مقلدین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، امام مسلم امام شافعی کے مقلد ہیں، جتنے محدثین ہیں کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ تمہارے یہاں تقلید شرک ہے، تم تو ایسی کتاب سے حوالہ پیش کرو تو کسی غیر مقلد کی ہو، کسی غیر مقلد کی کتاب ہے ہی نہیں حدیث کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرقہ جو ہے 1300 سال بعد وجود میں آیا ہے، محدثین پہلے ہو گزرے ہیں، وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے۔ یہ مقلدین کی کتابوں سے حوالے پیش کرنا اور پھر تقلید کو غلط بھی کہنا، مقلدین کے برا بھی کہنا، یہ دوگلا پولیسی ہے۔ اب بخاری مسلم ہماری میراث ہے مقلدین کی، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دعوے کے 3 حصے ہیں، بخاری اور مسلم کی روشنی میں ہم تمہارے دعوے کے تینوں حصے توڑ دیں گے بخاری مسلم سے۔ بخاری مسلم کی حدیث اپنے مطلب کے مطابق یا ادھورا مطلب ہوگا تو فوراً پیش کر دیں گے، لیکن جو دوسری ہے وہ چھپائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہ کرو، یہ مسلمان کا سیوا نہیں ہے۔ اب ان کے دعوے کا پہلا حصہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے ہی نہیں، بلکہ نماز کا رکن آپ ارکان نماز پڑھ چکے ہو۔ ہمارے ہاں فاتحہ کا جو رکن ہے مطلقاً قرآن پاک کی قرات کرنا ہے۔ کیا رکن ہے؟ مطلقاً قرآن پاک کی قرات نماز کا رکن ہے، سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا کم از کم 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت قرات کرنا، یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کا فرض نہیں ہے، چونکہ احادیث سے منفرد اور جو ہے وہ امام کے لیے فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری آیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی امام اکیلے کے لیے اور امام کے لیے واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض مطلق قرآن پاک کی قرات ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کو جو ہے فرض کہا اور نماز کا رکن کہا۔ اب ہم اس حصے کو بخاری شریف کی روشنی میں توڑ دیں گے۔ وہ ایسے بخاری شریف جو قدیمی کتب خانے والی عربی چھپتی ہے تو اس پہ صفحہ نمبر 104 105 میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا روایت ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آئے جلدی جلدی نماز پڑھی تیزی کے ساتھ اور جانے لگے۔ آپ نے بلا لیا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ چلو تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز تو انہوں نے پڑھی تھی لیکن صحیح طرح نہیں پڑھی تھی، اس لیے وہ دوبارہ گئے، جیسے ان کو آتی تھی دوبارہ پھر ایسے ہی جو ہے دگڑ کر کے ایسے پھر دوبارہ پڑھ لی تیزی کے ساتھ، پھر جانے لگے۔ آپ نے پھر بلایا، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ چلو تم نے نماز نہیں پڑھی، دوسری مرتبہ پھر ایسے، پھر تیسری مرتبہ چلے گئے، پھر ایسے ہی پڑھ لی جیسے ان کو آتی تھی۔ ان کو بیچارے کو آتی ہی ایسے تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے تو اب جو ہے ان کو آتی ایسے تھی، تیسری مرتبہ پھر ایسے پڑھ لی۔ جب تیسری مرتبہ پھر پڑھی آپ نے پھر بلا لیا، پھر کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہندے حضرت مینوں اداں دی آندی ہے، مینوں آندی نہیں ہے۔ ثابت ہے نا، ہمارا جیسا ہوتا ہے تو اکڑ جاتا، قبول تو اللہ نے کر دی، مرضی پڑھ لو۔ جب آج کل لوگ کہنے ہیں نا مولوی آن کے اندر نماز اداں کرو تو اداں کرو تو اداں کرو تو نماز نہیں ہونی، قبول تو اللہ نے کرنی ہے، مولوی نے تھوڑی کرنی ہے۔ قبول اللہ نے کرنی ہے لیکن وہ کرنی ہے جو سنت کے مطابق ہوگی۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے، پھر آپ نے پھر اس کو بتایا نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ نے سمجھایا بھئی نماز کا طریقہ یہ ہے۔ جب نماز میں قرآن پاک پڑھنے کی باری آئی تو آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے بھی وہ کہتے ہیں رکن ہے، مقتدی کے لیے بھی رکن ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی رکن ہے، فرض اور ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھنے کی باری آئی آپ نے فرمایا قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے اس کو پڑھ لو۔ کیا فرمایا؟ قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے
اس کو پڑھ لو۔ اس حدیث میں یہی فرمایا۔ یہ روایت کس کتاب کے اندر ہے؟ بخاری شریف میں۔ اب جو حدیث بخاری شریف میں ہے وہ اس حدیث کو نہیں دکھائے گا، آپ وہ دوسری دکھا دے گا، یہ نہیں دکھائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی دکھائیں گے، ہم وہ بھی دکھائیں گے، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے رکھیں گے، نتیجہ ہے کیا؟ اسی کانے نہیں کسی ایک اکھ نہ ویکھی دوسری بند کر لئی، سانو اللہ نے دو اکھاں ہوتی ہیں کھول کے دیکھ دیں، ہاں جی، اور دونوں مطلب بیان کرا یہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا قرآن میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھ لو۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو رکن ہے نماز کا وہ مطلقاً قرآن پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہوتی آپ ضرور فرماتے سورہ فاتحہ پڑھنا، مگر یہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، ہم نے پہلے دعوے کو بخاری سے توڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں فاتحہ نماز کا رکن ہے، اور ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی قرات نماز کا رکن ہے، بخاری سے توڑ دیا۔ اب دیکھنا دوسرا دعویٰ کیسے ٹوٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، وقت بہت کم ہے۔ تو اب کیا کہا؟ فاتحہ ہر رکعت میں ضروری ہے، نہیں ایک رکعت میں بھی نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ 3 میں فاتحہ پڑھ لی، 1 میں نہ پڑھی نماز نہیں ہوتی۔ 2 میں پڑھ لی، 2 میں نہ پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ 3 میں نہ پڑھی، 1 میں پڑھ لی نماز نہیں ہوگی۔ گویا کہ 4 رکعتوں کے اندر پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ حالانکہ دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے کہ بھی ایک وقت پہ پڑھ لے، نماز ہو دینی چاہیے۔ جب کہا گیا بھی جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر آدمی نے پہلی رکعت کے اندر پڑھ لی، اس نے تو فاتحہ پڑھ لی ہے نا، اس کی نماز ہو جانی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اب ہم بخاری سے اس موقف کو توڑتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر مشہور صحابی تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر تھے، وہ بھاگ کر نماز میں شامل ہوئے۔ بھاگ کر، جیسے آج کل امام رکوع تے ہوئے لوگ دوڑ کے نہیں آتے رکعت پڑھنے واسطے، وہ بھاگ کے آئے، رکوع میں شامل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو بکر نماز کے اندر بھاگ کے آئے ہیں۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا، آپ نے ان کو کہا اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا۔ تو حرص تو بڑی کتنی بھی دوڑ کے آیا تو رکوع سے ملنے واسطے، بھاگ کے آئے ہو رکوع میں ملنے کے لیے، یہ رکعت کھڑے کو دوبارہ نہ پڑھنی پڑے۔ یہ جو ویسے حرص تو اچھی ہے لیکن نماز میں بھاگ کرنا اچھا نہیں، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اب آپ نے وہ جو رکوع میں شامل ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی، اس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی۔ کب شامل ہوئے؟ رکوع میں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آئندہ تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اگر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنی فرض اور ضروری ہوتی تو پھر آپ کیا کہتے؟ تو رکوع میں شامل ہوا ہے، تو فاتحہ پڑھی نہیں ہے، اس لیے جو ہے یعنی تم رکعت ہی نہیں ہوئی، لہذا کھڑے ہو کے پڑھ، کہتے کہ نہ کہتے؟ لیکن چونکہ نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ ضروری نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس کو کھڑے ہو کے رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، بھاگ کر آیا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ صحابی رسول کو فرما دیا، رکعت پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا، فاتحہ ہر نماز میں فرض کہنے کا نظریہ بخاری شریف کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا پھر بخار چڑھتا ہے، مطلب دی حدیثیں کڈن گے۔ اب دوسرے حل ہو گئے، ان کے دعوے کے دو سے ہم نے توڑ دیے۔ نمبر 1 فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے، نمبر 2 ہر رکعت کے اندر ضروری نہیں ہے، نمبر 3 مقتدی کے لیے وہ کہتے ہیں فرض ہے، نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہم بخاری مسلم کی روشنی میں اس کو بھی توڑ دیں گے۔ وہ ایسے یہی حدیث حضرت ابو بکر والی جو بخاری میں آپ بھاگ کر شامل ہوئے رکوع میں، آپ نے فرمایا اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ مقتدی تھے یا امام تھے؟ کون تھے؟ سوچ میں بڑھ گئے، مقتدی تھے۔ کون تھے؟ حضرت ابو بکر مقتدی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری ہے۔ اگر مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری ہوتی تو آپ فرماتے تو نے فاتحہ نہیں پڑھی، تیری نماز کیسے ہو گئی ہے؟ ایک رکعت کہنے تیری فاتحہ نہیں ہوئی، تو رکوع میں مل گیا ہے، تیری نماز کیسے ہو گئی ہے؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ مقتدی کے لیے فاتحہ بھی ضروری نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا موقف ثابت ہو گیا جو آپ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کے سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں نہ فجر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کسی نماز کی تعجیل نہیں ہے۔ ساتھ سب مقتدیوں کو حکم ہے قرآن پڑھا جائے چپ رہو۔ پڑھے گا کون؟ امام پڑھے گا۔ چپ کون رہیں گے؟ مقتدی۔ کان کون لگائیں گے؟ مقتدی۔
दो लफ्ज फरमाए, फस्तमिऊ लह, कान लगा के सुनो। कब कान लगा के सुनेंगे? आवाज आ रही हो तो। जब आवाज ना आ रही हो फिर फरमाया वांछितु लअल्लकुम तुरहमून, फिर भी चुप ही रहो, फिर भी चुप ही रहो। आप मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हम दलाइल रखते हैं, हमारे पास दलाइल हैं। वही किताबें जिसे तुम दलील पेश करते हो उन्हीं किताबों से दलाल हमारे पास हैं, लेकिन तुम उन हदीसों को या जानते नहीं या जानते तो किसी को दिखाते नहीं और झूठ बोलते हो। ये लोग हदीस की मुखालफत करते हैं और हम हदीस को मानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लंबी हदीस है, इमाम इसलिए बनाया गया ताकि उसकी इब्तिदा की जाए। तो फरमाया जब वो तकबीर कहा करे तुम तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तुम रुकू करो। ये मुख्तलिफ किताबों में रिवायत मौजूद है। जब वो सजदा करे तुम सजदा करो, और फरमाया जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तुम रब्बना लकल हम्द कहो। और मुस्लिम शरीफ में आपने फरमाया व इज़ा क़रअ फ़अनसितू, जब इमाम कुरान पढ़े तुम चुप रहो। क्या फरमाया? जब इमाम कुरान पढ़े तो हदीस किस किताब में है? अब आप मुझे बता दो। नबी पाक फरमा रहे हैं इमाम कुरान पढ़े तो तुसी कौन हो? मुक्तदी। भाई जिनको फरमाया गया इमाम कुरान पढ़े, वाइजा करा, इमाम जब कुरान पढ़े फान से तो तुम चुप रहो, तो हम क्या हैं? मुक्तदी। इमाम पढ़ेगा कुरान, हम पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, हम चुप रहेंगे। हमारा काम चुप रहना है, इमाम का काम कुरान पढ़ना है। मुस्लिम शरीफ के इस हदीस ने बता दिया। अब मुक्ति के लिए सरातन आपने फरमा दिया इमाम कुरान पढ़े चुप रहो, यही फरमाया फजर में या जोर में या मगरिब में या इशा में, मुतलकन फरमाया इमाम जब कुरान पढ़े तुम चुप रहो। और ये हदीस हरजा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से जब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिक्र की गई, इसमें भी फरमाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जब जमात से नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारा नमाज में कोई इमाम हो तो इमाम का कुरान पढ़ लेना तुम्हारे लिए काफी है। इमाम का कुरान पढ़ लेना तुम्हारे लिए। अब हम पढ़ेंगे फिर भी तो फिर क्या होगा? बता नबी पाक सल्लल्लाहु के फरमान की खिलाफ वर्जी है। एक आदमी ने मैं क्या यार देखो अब हदीसें तो हमारे पास भी हैं, एक दयानतदारी आपकी है, एक दयानतदारी हमारी है। हमारी दयानतदारी ये कि हम ऐसी हदीसें पेश करें जिसमें इस बात की वजाहत हो कि मुक्तदी के लिए जो है वो फातिहा ना फर्ज है, ना नमाज का रुकन है, और ना हरकत में जरूरी है, और ना ही जो है वो अल्लाह आपका भला करें अपना किसी किस्म की मुक्तदी के लिए किरात जायज नहीं है। हमारा फर्ज ये बनता है, तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि ऐसी हदीस दिखाओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा हमेशा फातिहा पढ़ते रहे हो, कभी भी सहाबा किराम ने इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना ना छोड़ी हो। तो एक हदीस अगर है तो हमें दिखा दो। उनकी जिम्मेदारी यही है ना, ऐसी हदीस उनके पास है कोई। जो एक सहाबी भी बयान करता हो कि नबी पाक के पीछे सहाबा हमेशा जो है वो सूरह फातिहा पढ़ते रहे, कभी उन्होंने सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, एक सही सरी बरफू गैर मुअर्रज रिवायत मौजूद नहीं। हम देखें, मैंने अर्ज किया कि तब्दीलियां नमाज के आखिर में आई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुख्तलिफ मौके पर जब बातें इरशाद फरमाई हैं, तो जिस तरह और तब्दीलियां नमाज में आई हैं, तो ये तब्दीली है पहले इमाम के पीछे कुरान पढ़ा था, बाद में मना हो गया, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर में जो है वो छोड़ दिया। इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का मौका हुआ, फरमाया कि आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हदीसें वो पेश करते हैं पहले दौर की, कौन सी पेश करते हैं? पहले दौर की हदीसें पेश करके हमें गुमराह करने की कोशिश न करें। इस तरह तो यही बात हुई कि पहले दौर में कोई आदमी हदीस उठा के लाए और जो है मस्जिद काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की बजाय नमाज पढ़े मस्जिद अक्सा रुख करके, और कहे देखो ये हदीस में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, ये देखो हदीस, ये हदीस बुखारी में है, ये हदीस सहीह सित्ता में है, तो लिहाजा मैं इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ूंगा। हम उसे क्या कहेंगे? आपने दिमाग का इलाज कराओ। एक वक्त तक आपने जो है बिल्कुल जो है मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, लेकिन बाद में आपने छोड़ दी है, अब किबला की तरफ आपने अपने आखिरी दौर में नमाज पढ़ी है। अब तुम्हारी नमाज तब होगी जब तुम काबे में रुख करके नमाज पढ़ोगे, मस्जिद अक्सा रुख करके नमाज पढ़ोगे, नमाज नहीं होगी। वो ले भी देखो है हदीसा आपकी हदीस किताबों में लिखी है, ये देखो हदीस भी सही है, तुम हदीस को नहीं मानते। हम उसे क्या कहेंगे? भाई हदीस अपनी जगह पर हक है, सही होना अपनी जगह पर हक है, लेकिन अब इस पे अमल नहीं रहा क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल छोड़ दिया। इसकी मिसाल ऐसे ही है जितना कि पहले आपने ना 5 रुपए का नोट चलता था, 5 रुपए का नोट अब नहीं चलता ना, अब 5 रुपए का सिक्का चलता है, 5 रुपए का सिक्का चलता है। कोई आपने पुराना 5 रुपए का नोट लेके
دکان پہ چلا جائے اور جا کر کہے کہ یہ 5 روپے والی چاکلیٹ دے دو، وہ کیا کہے گا دکاندار؟ کہے گا اس کی نہیں آئے گی۔ تو وہ کہے کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ یہ دیکھو 5 روپے کا نوٹوں پر لکھا ہوا ہے حامل ہاتھا وقت تقاضا 5 روپے کا مستحق ہے، کیوں نہیں چلے گی بھائی؟ دیکھو اس پہ قاعدے کی تصویر بنی ہوئی ہے، کیوں نہیں چلے گا بھائی 5 روپے کا نوٹ؟ اس پہ گورنر ارشد العباد کے دستخط ہوئے ہیں، یہ نوٹ کیوں نہیں چلے گا مجھے بتاؤ؟ اب یہ دلیلیں دے رہا ہے، لیکن اس کی دلیلیں دینا صحیح ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ایک وقت تک جو ہے اس پہ عمل تھا، اب اس پہ عمل نہیں، اب اس پہ جو ہے 1 روپے کی چیز بھی نہیں ملے گی، 5 روپے کی تو بعد کی بات ہے۔ یہ اب وہ نوٹ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے کہ تاریخ میں کبھی جو ہے اس کے ذریعے معاملات ہوتے تھے۔ وہ روایات جو ہیں امام کے پیچھے قرات کرنے والی، وہ اسلام کی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے، ایک دور کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ اب یہ نہیں کہ اس پہ عمل کرو، عمل تو اس پہ کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کا عمل ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات عرض کر کے میں اس مسئلے کو ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری دور کی بات ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مصلی پہ نماز پڑھاؤ۔ ایک دن ایسا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی، آپ صحابہ کرام کے سہارے مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس پہنچے، ابوبکر صدیق کے پاس، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ امامت چھوڑ دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت شروع کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت شروع کر لی۔ اب کہاں سے شروع کی؟ جہاں سے سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، صحیح ستہ کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ شریف، حدیث کی معروف کتاب، کہ جہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑا تھا وہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ کہاں سے چھوڑا تھا؟ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کیا۔ اب اگر کہو کہ امام نے جو قرات کر لی ہے تو جس نے قرات نہیں کی اس کی ہوئی نہیں ہے، تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرات کا حصہ نہیں کیا تھا جو ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ اگر وہ آپ کی طرف سے شمار نہ ہوا تو پھر تو آپ کو دوبارہ پھر الحمد شریف سے قرات شروع کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ حدیث کہتی ہے کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہاں سے شروع کی ہے جہاں سے ابوبکر صدیق نے چھوڑی تھی، اور یہ آخری دنوں کی بات ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ امت کو تعلیم دے دی تھی کہ جو حصہ امام قرآن پاک کا پڑھ لے، جو امام قرآن پاک پڑھ لے، امام کا قرآن پڑھنا مفتی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں جی، ہاں، اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے۔ عقائد دیکھیں، وسیلہ جائز ہے، اس کو بھی دیکھ لیں ذرا۔ دعا میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد مثلاً یوں کہنا اے اللہ فلان نبی یا فلان بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، جائز ہے، کیونکہ ذوات صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ ہے، اور اعمال صالح کے ساتھ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے۔ وسیلہ کا مسئلہ اس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ مانگتے ہیں، ہاں جی، یہ شرک کرتے ہیں۔ وسیلہ کا مسئلہ، وسیلہ کا معنی ویسے تو ہوتا ہے ذریعہ، واسطہ، ایسا ذریعہ اور واسطہ جس کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب ہو، شریعت نے اس سے منع نہ کیا ہو، ایسے وسیلے کا حکم قرآن میں ہے، ایسے وسیلے کا ثبوت حدیث میں ہے۔ لیکن ایسا وسیلہ جو رب تعالیٰ کے قرب کی بجائے رب تعالیٰ کی دوری کا ذریعہ ہو، رب تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو، اور وہ انسان کو ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جائے، توحید کی بجائے شرک کی طرف لے جائے، ایسے وسیلے کو ہم بھی نجائز اور شرک کہتے ہیں۔ دیکھو مشرکین مکہ یہ وسیلے کے قائل تھے، لیکن یہ وسیلے کی اس صورت کے قائل تھے جس کو ہم نجائز کہتے ہیں۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں سے مرادیں مانگتے، بتوں سے حاجتیں مانگتے۔ لوگ انہیں جب مسلمان کہتے بھئی دیکھو ان سے نہ مانگو اللہ سے مانگو، تو وہ کہتے نا اسی انہاں کو منگنا، انہاں نے سانو اللہ کو لے کے دینا۔ بات سمجھ آئی؟ ہم نے ان سے مانگنا، یہ ہمیں اللہ سے لے کے دیں گے۔ یہ وسیلے کی وہ صورت ہے جس کو ہم بھی نجائز کہتے ہیں، جس کو ہم بھی
ہم اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو نجائز کہتے ہیں۔ کوئی آدمی خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے تو یہ بالکل نجائز، بالکل شرک ہے اور کبیرہ گناہ ہے، ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی یہ صورت ہے جو آج یہ بریلوی حضرات نے نکالی ہے۔ یہ قبروں پر جا کر قبروں والوں سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں تو سانو دے۔ اللہ سے نہیں مانگتے، ان سے مانگتے تو سانو دے۔ یہ انہی مشرکین مکہ کے ساتھ ملتی جلتی صورت ہے۔ اس کو ہم نجائز کہتے ہیں، اس کو ہم گناہ کہتے ہیں، اس کو ہم ملان الی الشرک کہتے ہیں اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جب ہم اس کو گناہ کہتے ہیں، خود گناہ کہتے ہیں، ان آیتوں کو یا ایسی حدیثوں کو پڑھ کر ہمارے پر فٹ کرنا، ہمیں مشرکین کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ جس چیز کو ہم خود غلط کہتے ہیں تو ان آیتوں کو ہمارے پر فٹ کرنا وہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب سنو، جس کو ہم جائز کہتے ہیں وہ کون سا وسیلہ ہے؟ جس وسیلے کو ہم جائز کہتے ہیں مشرکین مکہ کا وہ وسیلہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ مسلمان اس وسیلے کے قائل رہے ہیں۔ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا، سب سے پہلے ایک عالم گزرا 7ویں صدی کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جن کو توحید کا حیضہ ہو گیا تو وہ اس بات کے قائل ہو گئے۔ بس اوقات آدمی کو حیضہ ہوتا ہے نا، جب حیضہ ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ اپنے بیلنس پہ اس کا طبیعت کا بیلنس برقرار نہیں رہتا، تو حیضہ مختلف چیزوں کا ہو جاتا ہے۔ بس اوقات توحید کا حیضہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب توحید کا حیضہ ہو جائے نا تو پھر ساتھ توہین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ آدمی اولیاء کی توہین کرتا ہے، نبیوں کی توہین کرتا ہے اور اسلاف کی توہین کرتا ہے توحید کی آڑ کے اندر۔ توحید کا حیضہ جو ہے یہ بہت بڑی عجیب مصیبت ہے۔ تو سب سے پہلے ابن تیمیہ نے ان صورتوں کا انکار کیا جس کو میں اب ذکر کرنے لگا، وہ ہمارا موقف ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وسیلے کے بغیر بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اور وسیلے کے ذریعے ہم رب تعالیٰ پر پریشر ڈالنے کے قائل نہیں ہیں کہ ہم یہ ہمارا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم اگر وسیلے کے ساتھ دعا کریں گے تو ہماری دعاؤں قبول کرنا اللہ پر ضروری ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، ہم کہتے ہیں ہماری درخواست ہے، ہماری مجبوریاں، ہماری ضرورتیں رب تعالیٰ آپ قبول فرمائیے۔ اب ہم اللہ سے دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، اب دعا قبول کروانے کے لیے جس وسیلے کی ضرورت کے ہم قائل ہیں، اس سے ہم اپنی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید رکھتے ہیں بس صرف۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں سمجھیے کہ نمبر 1، اعمال کا وسیلہ۔ انسان اپنے اعمال کا وسیلہ دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ دے کر اپنی حاجتوں، ضرورتوں اور مشکلات کا حل تلاش کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کے مشہور واقعہ ہم نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا، یہ اپنا واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ وہ 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے تھے، ہے نا جی، مشہور واقعہ ہے۔ تو غار کے اندر پھنس گئے، نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ چٹان کا منہ بند ہو گیا تھا، ہاں جی، چٹان گری تھی تو بیچارے اندر پھنس گئے۔ اب ہر ایک نے اپنے نیک اعمال کو ذکر کیا اور کہا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ آپ کو پسند ہے تو اس کی برکت سے اس مشکل سے ہمیں نکال دو۔ تینوں نے اپنے نیک کاموں کو یاد کیا، اس کا وسیلہ دیا، اللہ رب العزت نے چٹان کا منہ ہٹا دیا۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، مشکل ان کی حل ہو گئی۔ یہ اعمال کا وسیلہ ہے۔ نمبر 2 سے کہتے ہیں ذات کا وسیلہ۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ ہم غیر اللہ سے مانگنے قائل نہیں ہیں۔ جو غیر اللہ سے مانگتا ہے تو یہ شرک ہے، ہم اس کے بالکل قائل نہیں، نہ ہمارے اکابر قائل ہے۔ دوسرے تو مانگنا اللہ سے ہے، اعمال کا حوالہ دینے کی بجائے ذات کا حوالہ دے دیا جائے۔ دیکھو جس طرح اعمال اللہ کو پسند ہیں تو کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ انبیاء اللہ کو پسند ہے نا، اولیاء اللہ کو پسند ہے نا، محدثین مفسرین یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کو پسند۔ تو جس طرح اعمال نیک اللہ کو پسند ہے، یہ بندے اللہ کو پسند ہیں، انبیاء اور اولیاء۔ تو ان نیک اولیاء کا حوالہ دے کر ہم اللہ سے مانگے، نہ نبی سے مانگے نہ ولی سے مانگے۔ ہم کہیں اللہ ہماری حاجت اور ضرورت ہے اور ہمارے اعمال اس قدر ایسے نہیں کہ ہم اپنے اعمال کو اپنی آپ کی بارگاہ میں بطور حوالہ کی پیش کر سکیں، لیکن یہ فلاں شخصیتیں آپ کو بڑی پسند ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو بڑی پسند ہے، یا اللہ ان کی برکت سے ہماری اس مشکل کو حل فرما دو۔ یا فلاں اولیاء کرام اتنے بڑے گزرے ہیں، حضرت پیران پیر وغیرہ
یہ بہت اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ہاں جی اللہ آپ کو پسند ہے، یا اللہ ان کی برکت سے ہمارے فلاں مسئلے کو حل فرما دو۔ اب یہ ہے حوالہ ان کا دینا اور مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ یہ صورت جائز ہے، اور آج یہ متفرق طبقہ جو ہے یہ اس کو بھی نجائز کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کے نجائز ہونے پر قرآن و سنت میں دلائل نہیں ہے، بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، ایسی روایات موجود نہیں ہیں۔ وہ مشرکین مکہ والے وسیلے کو یہاں فٹ کر کے جو اس کو نجائز کہتے ہیں، اور یہ کام 7ویں صدی ہجری کے بعد شروع ہوا، یہ جو توحید میں حاضر والا تو جو ہے نا یہ کام اس وقت شروع ہوا۔ اب اس پہ دلائل موجود ہیں، میں اس پہ جو ہے مختلف آیات اور احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کے ہاں وسیلہ، یہ حکم آ گیا اللہ کا، وسیلہ تلاش کرنا اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے فرما دیا وسیلہ تلاش کرو، اب شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم وسیلہ تلاش اعمال کا کریں تو اس سے بھی دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر ذات کا وسیلہ تلاش کریں تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق وسیلہ جائز، وسیلہ۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں، یہ لوگ اعمال کے وسیلے کو جائز کہتے ہیں اور ذات کے وسیلے کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اعمال کا وسیلہ، اعمال بحیثیت اعمال تو کوئی چیز نہیں ہے، عمل جو ہے عمل اس کو تو انسان ہی کرتا ہے تو وہ اچھا بنتا ہے نا، اعمال انسانوں کے کرنے کے لیے ہے نا جی، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ابو جہل ہے، ہاں جی، اور ایک کوئی اللہ کی نیک ہستی، کوئی نیک بزرگ ہے، پیرانے پیر ہے۔ اب ابو جہل نے کبھی کسی آدمی نے وسیلہ مانگا؟ ابو جہل دے وسیلے نے اللہ سے دعا قبول کر، کبھی کسی نے مانگا نہیں۔ اچھا پیرانے پیر کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول فرما، ٹھیک ہے، اب یہ وسیلہ ہے۔ ابو جہل کا وسیلہ کبھی کسی نے مانگا نہیں ہے، پیرانے پیر کا وسیلہ مانگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل کے اعمال کسی کام کے نہیں تھے، پیرانے پیر کے اعمال بہت اچھے تھے۔ تو جو ذات کا، نیک آدمی کی ذات کا وسیلہ ہے، یہ بھی در حقیقت اعمال کا ہی وسیلہ ہے۔ یہ محض ذات کا ہوتا تو پھر تو ابو جہل کا بھی کوئی مانگتا تو اس کو مل جاتا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ذات کا وسیلے کی بات نہیں، نیک آدمی جو ہے اس کا جو وسیلہ مانگتے ہیں در حقیقت یہ بھی اس کے نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نیک آدمی کا وسیلہ مانگتے ہیں، ہر چلتے پھرتے شرابی کبابی کا وسیلہ تو نہیں مانگتے، اسے نیک آدمی کا مانگتے ہیں نا۔ تو نیک آدمی کس چیز سے بنتا ہے؟ نیک اعمال سے۔ یہ بھی در حقیقت اعمال کا ہی وسیلہ ہے، اللہ ان کو عقل دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب اعمال کا وسیلہ میں نے بتایا جائز۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت قرآن پاک کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ہے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، چونکہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا تذکرہ موجود تھا، تو وہ جب ان کا اپنے کافروں سے مقابلہ ہوتا، اپنے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا یہودیوں کا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اس مشکل گھڑی کے اندر، کیا اللہ فلاں قوم سے ہمارا مقابلہ ہے، وہ ہمارے مخالف ہیں، ہمیں ان پر فتح چاہیے اور ان کو شکست یا اللہ عطا فرما۔ اس نبی آخرت کے وسیلہ سے جو سب کے آخر تشریف لائیں گے، اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں اپنے مخالفین پر فتح عطا فرما۔ یہ قوم کہتے تھے یہودی۔ اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو قرآن میں ذکر کیا، فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، ہاں جی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، ہاں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فرمایا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت تک تو یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے کہ ہمارے مخالفین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح عطا فرما، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی۔ اب جب وہ شخصیت آ گئی جس کو انہوں نے خود اپنی کتابوں کی روشنی میں پہلے پہچان رکھا تھا، اب اس کے منکر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی مخالفت شروع کر دی، جب آپ آئے نہیں تھے آپ کے وسیلے سے دعائیں، جب آپ آ گئے آپ کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کے خلاف پراپیگنڈے شروع کر دیے۔ یہودیوں کا یہ امر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور سابقہ قوموں کا
کوئی عمل اللہ پاک قرآن میں ذکر فرمائے، مفسرین کا، محدثین کا، امت مسلمہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر اس پر رب تعالیٰ تنقید نہ فرمائے تو یہ دلیل ہوتی ہے اس عمل کے صحیح ہونے کی۔ سابقہ کسی قوم کا عمل ذکر کیا جائے اور اس پہ تنقید نہ کی جائے تو وہ ہماری بھی شریعت کا حصہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ تو چونکہ پہلی قوم کا عمل نقل کیا کہ وہ اپنے مخالفین پر فتح مانگتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے، تو اب جو ہے ہمارے لیے بھی جائز ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ذکر کیا لیکن ان کی عمل کو برا نہیں کہا، بعد والے کام کو برا کہا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت سے بھی وسیلہ ثابت ہوا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں خود لکھا ہے کہ یہودی ذات کا وسیلہ مانگتے تھے۔ قرآن کریم کی تیسری آیت، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، ہاں جی، اور آپ کے پاس جَاءُوكَ، آپ کے پاس آئیں اور پھر آ کر اللہ سے بخشش چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ہاں جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیے اپنا بخشش چاہیں، بخشش کی دعا چاہیں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پائیں گے اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، ظلم کرنے کے بعد آپ کے پاس آئیں، رب تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور نبی خود جو ہے ان کے لیے مغفرت مانگیں تو اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ سمجھے اس بات کو؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حکم تھا، آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی مفسرین نے لکھا کہ یہی حکم ہے۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے پاس آتا اور آ کر کہتا بڑا گناہ گار ہوں، اللہ سے دعا فرمائی اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما دے، آپ دعا فرماتے، اللہ پاک دعاؤں کو قبول کر لیتے۔ اگر کوئی آدمی آ کر کوئی پریشانی بیان کرتا کہ ہمارے علاقے میں فلاں پریشانی ہے، یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائیں ہماری پریشانی حل ہو جائے، یہ وسیلہ ہے، آپ دعا فرماتے حل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، جمعہ خطبہ دے رہے تھے، آیا یا رسول اللہ بڑی گرمی ہے اور قحط پڑا ہوا ہے، ہم تو گرمی میں مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بڑا قحط ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک بارش نازل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اللہ سے دعا کی، جب دعا کی صحابہ کرام جب جمعہ پڑھ کے نکل رہے تھے تو موسلادھار بارش ہو رہی، موسلادھار پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ اتنی بارش پئی کہ بس دنیا نک کا نک آ گئی۔ اور جو اگلا جمعہ آیا وہی دیہاتی دوبارہ آ گیا، اللہ کے رسول اب تو جو ہے ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، ہمارے جانور ڈوب رہے ہیں، ہماری کھیتیاں ڈوب جائیں گی، بڑی بارش پہ گئی ہے، اللہ کے دعا فرماؤ کہ ہون نہ پوے، بس ہون بس ہو جائے۔ آپ نے پھر دعا کر دی، اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو گئی ہے، ہم پر نہ برسا، ارد گرد برسا۔ تو باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ آ کے بتاتے تھے کہ مدینے سے باہر جو ہے نا جو ارد گرد علاقے تھے وہاں جو ہے وہ بارش ہوتی تھی لیکن مدینہ میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب ان کے معاملات خراب ہوتے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، آپ دعا کرتے، معاملات حل ہو جاتے۔ یہ حکم دنیا میں بھی تھا اور آپ کے انتقال ہونے کے بعد بھی اب بھی آئے تو یہی مسئلہ ہے۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی اور پھر سناتا ہوں۔ نبی کریم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، خلیفہ راشد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا بھی 2-3 دن ہوئے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا تو آ کر رونے لگا، چیخ پکار کی اور آ کر آہوزاری کی کہ میں تو آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کا انتقال ہو گیا، بڑا گناہ گار ہوں اور رب تعالیٰ کا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میں تو بڑا گناہ گار ہوں یا رسول اللہ، میں آپ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ رب تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو عرض کیا، آپ سلم کے روزے پہ آ کر قبر سے آواز آئی کہ تیرے گناہوں کو بخش دیا گیا، تیرے گناہوں کو۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتی اصل میں، دلائل تو بہت ہے۔ حضرت احادیث کثرت سے ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب رب تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا، حضرت حوا کو بھی بھیجا اور کہا کہ جاؤ عیش کرو، دونوں جنت میں رہو، لیکن یہ فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی سب کچھ کھا لینا۔ ان سے بھول ہو گئی، فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، پھل کھا لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب رب تعالیٰ ناراض ہو گئے، جب پھل کھا لیا رب تعالیٰ ناراض ہو گئے، زمین پر اتار دیے گئے۔ حضرت آدم بھی حضرت حوا بھی روتے رہے بہت عرصہ، پھر آخر کار جو ہے دونوں آپس میں مل گئے۔ جب آپس میں دونوں اماں جی اور ابا جی آپس میں مل گئے، کافی بچھڑے ہوئے تھے زمین پہ آ کے، اب جو ہے توبہ کی رب تعالیٰ سے، اور رب تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لیا۔ توبہ کیسے کی؟ توبہ ایسے کی کہ روتے رہے اور توبہ کیا، اللہ ہم سے غلطی ہوگی وہ معاف فرما دیجیے، حالانکہ یہ بھول تھی، نبی سے بھول بھی ہو جائے اس پر عتاب ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا فناسی یا آدم بھول گئے، حالانکہ بھول کر عام آدمی کام کرے تو اس کو عام طور پر گناہ نہیں سمجھتے، تو یہ نبی کے حق میں جو ہے چونکہ یہ بھول بھی جو ہے وہ غلطی شمار ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر توبہ کی ضرورت تھی۔ اب جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی، یہ مستدرک کی حاکم میں روایت ہے، حدیث کی معروف کتاب ہے، تو اس میں روایت اور بھی کئی کتب کے اندر روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جب توبہ کی، فرمایا اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما دیجئے اس نبی آخر زمان کے وسیلے سے جنہوں نے سب سے آخر میں آنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، رب تعالیٰ نے فرمایا آپ کو ان کا کیسے پتا ہے؟ نبی آخر زمان کے وسیلے سے معاف فرما دے، آپ کو ان کا کیسے پتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام فرمایا اللہ جب ہم جنت میں رہتے تھے تو یا اللہ تو اپنا اوپر جو ہے وہ آس پر جو ہے وہ کلمہ لکھا ہوتا لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، تو ہم نے جب دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ تو ہم نے کہا رب تعالیٰ کے ساتھ تو اور کسی چیز کا ذکر ہوتا نہیں ہے، یہ رب کے ساتھ جس شخصیت کا ذکر ہے یہ یقیناً رب تعالیٰ کی محبوبی ہوگی۔ تو میں نے اسی وقت سے یاد رکھا کہ یہ رب تعالیٰ کی کوئی محبوب ہستی ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ اس محبوب ہستی کا واسطہ دیا ہے کہ میں نے وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، پڑھا تھا، آپ نے فرمایا تجھے بخش دیا، تجھے بخش، رب تعالیٰ نے بخش دیا۔ اب یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے اور بھی کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آج لوگ اس روایت کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ امام حاکم نے فرمایا کہ امام بخاری امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن میں کہتے ہیں جی قرآن میں رب تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا اس میں فرمایا آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا تو مغفرت ہوئی، ہم نے کہا بالکل یہ بھی کہا تھا، قرآن میں یہ آیا ہے حدیث میں وہ آیا ہے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، جو قرآن کو نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو حدیث کو نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ گال سمجھ آ گئی؟ قرآن میں ربنا ظلمنا انفسنا آیا ہے، یہ بھی کہہ لیا، اور ساتھ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی دے لیا، تو وہ دونوں کو مان لیا، قرآن کو بھی مان لیا اور حدیث کو بھی مان لیا۔ اس لیے وسیلہ اس طرح مانگنا کہ مانگ رب تعالیٰ سے رہے ہیں، کسی نبی ولی کا حوالہ دے دیا کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میرا ایک بھرا وا وہ ہر ویلے مولویوں نہیں پھردا رہتا، آج دے الفاظ بیان کرتا تصریح کہ وہ ہر ویلے جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں دین پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، انہوں کیا کرو کہ کوئی کام بھی کریا کرے۔ دیکھو میں کمانا سارے گھر دا خرچہ میرے تے ہے، سارا دن میں دن رات ایک کیتی ہوندی ہے، تو وہ آرام نال مسیتی بنیا سارے مسیتے بڑے رہندے۔ اب نبی پاک یہ میں آج کے یعنی محاورے کے اعتبار سے اس کی تشریح کر رہا ہوں، آپ نے اس کو ایک بات ارشاد فرمائی شاید کہ تجھے بھی اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، شاید کہ تجھے بھی اس کی وجہ سے رزق یہ وسیلہ ہے۔ اچھا نبی پاک نے فرمایا کہ آخری دور میں جنگیں ہوں گی، آپ نے بات کے دور کی بات کر رہے ہیں، یعنی خیر القرون کا آخری زمانہ، فرمایا کہ جنگیں ہوں گی، پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے پیارے پیغمبر کو دیکھا؟ کہا جائے گا ہاں، یعنی صحابی ہے تم میں؟ کہا جائے گا ہاں ہے، کہتے ہیں اس صحابی کی وجہ سے اللہ پاک جنگ میں فتح عطا فرما دیں گے، یہ وسیلہ ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت آئے گا
کہ پھر پوچھا جائے گا جنگ کے اندر وہ کہ کوئی ادھر بندہ اپنے سے ہے گا جنہیں اس بندے نو ویکھیا ہو جنہیں اللہ دے نبی نو ویکھیا یعنی کوئی تابعی ہے گا کیا جاؤ گا ہاں جی تابعی ہے کہا جائے گا اس کی برکت سے اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے واسم نہیں یہ وسیلہ وسیلے کی حدیث بھی بخاری میں ہے لیکن وہ بخاری سے دکھائے گا نہیں وہ بخاری سے دکھاتا کیونکہ اس کے بیچارے کا بخار چڑھتا ہے ہمیں بخار نہیں چڑھتا ہمیں جو مرضی بخاری سے دکھا دو الحمدللہ ہمارا ہاضمہ تیز ہے بات سب میں آئی ہے اس لیے ذات کا وہ وسیلہ جو شریعت کے تقاضے کے مطابق ہم اسے مانتے ہیں مسائل و احکام اب جو آج مسائل و احکام ہیں 22ویں سبق میں اس کا عنوان جو ہے نا وہ رہ گیا لگانے والا کمپوزنگ میں شاید کے اس کا عنوان ہے کہ امامت کون کروائے نماز میں امام بننے کا مستحق زیادہ کون ہے حقدار کون ہے کہتے امیر المومنین یا اس کا نائب مسلمانوں کا خلیفہ یا اس کا نائب وہی مسلمانوں کا امام بنے نماز بھی وہ پڑھاوے ابوبکر صدیق خلیفہ بھی تھے مصلی کے امام بھی تھے وہ آج کل یہ صورتحال دیکھنے تے آ رہی ہے جہے وسیطے نہیں وڑتے وہ ساڈے امام بات سمجھ آئی ہے اچھا اگر کہتے وہ نہ ہو تو مسجد کا مقرر کردہ امام جو محلے والوں نے کمیٹی بنائی ہے امام صاحب مقرر کر لیے ہیں اب اسی کا نماز پڑھانا افضل ہے پیچھے چاہے جو ہے کڈے بڑے مرضی علامے کیوں نہ کھڑے ہوں جو مقرر امام ہے وہی نماز پڑھائے نمبر 3 اگر جماعت کسی گھر میں ہو رہی ہو تو گھر کا مالک نماز پڑھائے گھر کے مالک کا نماز پڑھانا بہتر ہے نمبر 4 یہ بھی نہ اس کے بعد کون مستحق ہے سب سے زیادہ مسائل نماز جاننے والا جو سب سے زیادہ نماز کے مسائل جانتا ہو وہ نماز پڑھائے نمبر 5 جب نماز کے مسائل جاننے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ آدمی نماز پڑھائے جو کہ یا سب سے بڑا عالم نماز پڑھائے اگر اتنے لوگ جمع ہو گئے مولوی ہاں جی پہچاننا ہی مشکل ہو گئی بڑا مولوی کون ہے انہوں سے سارے بڑے مولوی اکٹھے ہو گئے پھر وہ نماز پڑھائے جس کا قرآن اچھا ہے قرات اچھی ہے ہاں جی قاری اچھا ہے وہ نماز پڑھائے اگر وہاں سارے عالم بھی ہے تو قاری بھی سارے بڑے اکٹھے ہو گئے فیصلے کرنا اوکھا ہونڈے بھی کہ کوئی نماز پڑھوائیے بھائی کہتے اب دیکھنا یہ ہے جو قاریوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو عالم بھی ہے قاری بھی ہے متقی پرہیزگار بھی ہے وہ نماز پڑھائے اگر ایسا ہو کہ ماشاءاللہ دیکھیا تو عالم بھی نہیں حافظ بھی قاری بھی نہیں ماشاءاللہ متقی بھی نہیں سارے اولیاء اللہ کٹھے ہوئے کوئی ایسا اس طرح اجتماع ہون کنوں بنائیے نا امام بھائی کہتے اب امام اس کو بناؤ جو عمر میں زیادہ ہو جس کی عمر زیادہ ہو حافظ بھی ہو عالم بھی ہو قاری بھی ہو متقی بھی ہو اور عمر بھی اس کی زیادہ ہو اس کو امام بنانا افضل ہے تو کہتے ہیں اگر عمر میں بھی سب برابر ہوں سارے بڑے بابے کٹھے ہو گئے اے اللہ دے ولی اب کس کو بنائیں کہتے ہیں جس کو زیادہ لوگ پسند کریں ہاں جی لوگ کہنے بھی انہوں نے پیچھے نماز پڑھانی ہے اس کو نماز جس کو لوگ پسند کریں اب کہتے ہیں جن کی امامت مکروہ ہے ایسے لوگ جن کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے یا ان کا امام بننا مکروہ ہے وہ کون لوگ ہیں نمبر 1 فاسق آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہتے ہیں کون آدمی فاسق وہ آدمی ہے جو گناہ کبیرہ کرتا ہو یا صغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہو بار بار صغیرہ گناہ کرتا ہے یا کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ایسا آدمی جو ہے وہ فاسق ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے یا اس کا امام بننا مکروہ ہے نمبر 2 بدعتی کے پیچھے جو آدمی بدعات کرتا ہے بدعات میں مبتلا ہے دین میں نئے کام ایجاد کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نماز خراب نہ کیا کرو سمجھ آئیے ہاں پڑھنے دے اسی اللہ دیا جتنے مرضی پڑھیے چھاڑ دے اس گل میں نمبر 3 احتیاط نہ کرنے والا نبینا آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے ایسا نبینا آدمی جو صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا پاکی نپاکی کا زیادہ خیال نہیں کرتا ان معاملات میں احتیاط نہیں کرتا نبینا آدمی پیچھے نماز نہ پڑھو کیوں اسے ایک تو بیچارے کو نظر نہیں آتا اور دوسرا احتیاط بھی نہیں کرتا اس کو کیا پتا کہاں اس کے نپاکی لگی پیشاب کرنے گیا تو کہاں چھینٹے گرے کہاں صحیح سنجا بھی کیا کہ نہیں کیا اور کیا معاملہ کیا نہیں اس کا امام بننا مکروہ ہے ایسا نبینا جو احتیاط کرتا ہو اور جو ہے عام طور پر تجربہ سے ثابت ہو یہ آدمی جو ہے بالکل خیال کرتا ہے پاکی نپاکی کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے خواہ نبینا ہی کیوں نہ ہو نمبر 4 عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کا نماز پڑھانا مکروہ ہے اگر جو ہے وہ جگہ پہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا جماعت سے تو وہاں کوئی عالم موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی عام آدمی آگے بڑھ جاتا ہے اجازت نہیں عالم کو آگے کرنا چاہیے مسنون دعا تو کہ سواری کی دعا جی یعنی جب سواری پر سوار ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں سبحان الذی
سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جی کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کر دیا ہمارے لیے اس سواری کو، وما کنا لہ مقرنین، ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، یعنی یہ ہمارے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم نے اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب جو سواریاں ہیں پرانی ہوں یا نئی ہوں، ان پہ جب سوار ہوتے دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، جو آدمی دعائیں پڑھ کے سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ حادثات نہیں پیش آتے۔ یہ جو حادثات پیش آتے ہیں نا، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کانوں کے اندر ٹوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، سفر کی دعائیں بھی نہیں پڑھی اور گانے بھی سن رہا ہے، ڈبل جرم ہے۔ ہاں جی، بے برکتیاں ان کے ساتھ پیش آتی ہیں، وہ کہیں ٹرک الٹا ہوا ہے، کہیں موٹر سائیکل الٹا ہوا، کہیں گاڑی الٹی ہوئی ہے، دعائیں پڑھ کے آدمی گھر سے نکلے۔ اب دیکھو، جانور ہو یا گاڑی موٹر سائیکل ہو، اللہ پاک نے اس کو ہمارے تابع کر دیا کہ ہماری دوڑ تری آندھی دیکھ لو۔ اللہ پاک کی نعمت ہے نا جی، اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے دعا سکھائی گئی۔ اللہ پاک جو ہے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔